سورۃ الفیل میں یہ 5 آیتوں پر مشتمل یہ صورت ہے، مکی صورت ہے۔ اس میں کعبے پر چڑھائی کے لیے جو ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا اس کی تفصیل ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بتایا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ یہ ابرہہ کے لشکر کی طرف اشارہ ہے جو کعبے پر چڑھائی کرنے کے لیے ہاتھیوں پر سوار ہو کر آیا تھا۔ ابرہہ یمن کا حکمران تھا اور اس نے یمن میں ایک عالی شان کلیسا تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے اور اسی کلیسا کو بیت اللہ سمجھے۔ عرب کے لوگ اگرچہ بت پرست تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم و تبلیغ سے کعبے کی عظمت ان کے دلوں میں پیوستہ تھی۔ اس اعلان میں ان میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی اور ان میں سے کسی نے رات کے وقت اس کلیسا میں جا کر گندگی پھیلا دی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے کچھ حصے میں آگ بھی لگائی۔ ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا رخ کیا، اور راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اس سے جنگ کی، لیکن ابرہہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ آخر کار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ پر تک پہنچ گیا، لیکن جب اگلی صبح اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور اسی وقت سمندر کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک غول آیا اور پورے لشکر پر چھا گیا۔ ہر پرندے کی چونچ میں 3 کنکر تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسائے۔ ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں پر وہ کام کیا جو بارودی گولی بھی نہیں کر سکتی۔ جس پر بھی یہ کنکری لگتی اس کے پورے جسم کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہوئے اور کچھ جو بھاگ نکلے وہ راستے میں مرے، اور ابرہہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا، وہاں اس کا سارا بدن بہہ بہہ کر ختم ہو گیا، اور اس کی موت سب سے عبرتناک ہوئی۔ اس کے 2 ہاتھی باندھ مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے جو اپاہج اور اندھے ہو گئے۔ یہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے کچھ ہی پہلے پیش آیا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے ان 2 اندھے اپاہجوں کو دیکھا ہے۔ اس صورت میں اس واقعے کا تذکرہ فرما کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس لیے جو لوگ آپ کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں آخر میں وہ بھی اصحاب الفیل کی طرف منہ کی کھائیں گے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھیں؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔